بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام انسائٹ سٹوریز میں ہوں فیصل اکبر، اور آج کا ہمارا موضوع نہ تو سیاسی ہے اور نہ ہی معاشی۔ آج کا ہمارا موضوع اس درد اور اس کیفیت کو شاید بیان نہ کر سکے جن کے وقت وصال پر ان کا کوئی اپنا، کوئی پیارا، کوئی عزیز و قرب کے پاس نہیں ہوتا۔ بسا اوقات کسی ٹریفک حادثے کے نتیجے میں ایک قیمتی جان چلی جاتی ہے۔ اس بدقسمت کے اہل خانہ بھی لا علم ہوتے ہیں کہ ان کا اپنا پیارا اب اس دنیا میں نہیں رہا اور اب اس کو سپرد خاک کیا جا چکا ہے۔ مرنے والے کی تصویر محفوظ کر لی جاتی ہے اور ایک مخصوص وقت کے بعد وہی میت جو ہے وہ لاوارث قرار دے کر قبرستان میانی صاحب کی انتظامیہ کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ ناظرین، ہمارے معاشرے میں برائیاں اور مسائل اور پیچیدگیاں سبھی اپنی جگہ پر موجود ہیں، اگرچہ کسی کی نوعیت زیادہ اور کسی کی کم ہے، لیکن یہ اچھی بات ہے کہ حکومت نے ایسا انتظام کیا ہوا ہے کہ جو لاوارث لاشیں ہوتی ہیں ان کی بے حرمتی نہ ہو اور انہیں باعزت طریقے سے سپرد خاک کر دیا جائے۔ ناظرین، جیسے ہی لاش قبرستان انتظامیہ کے سپرد کی جاتی ہے تو وہ غسل، کفن اور دوسرے تمام معاملات، یہاں تک کہ قبر کی کھدائی کے بھی جو اخراجات ہیں وہ اپنے ذمے لینے کے بعد اس کو قبرستان کے ایک ایسے احاطے میں سپرد خاک کر دیتے ہیں جس کا نام انہوں نے احاطہ لاوارثاں رکھا ہوا ہے۔ یعنی یہ وہ احاطہ ہے جس میں آپ دیکھیں گے کہ تمام قبریں ان بد نصیبوں کی ہیں جن کے ورثہ کو نہیں معلوم کہ ان کے پیارے اب ان کے درمیان میں نہیں ہیں اور ان کی قبروں پر اب فاتحہ کرنے کے لیے بھی کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ ناظرین، قبرستان انتظامیہ تو اپنے دستیاب وسائل کے مطابق لاوارث لاش کو سپرد خاک کر دیتی ہے۔ مرنے والے کی باقیات، یعنی اس کی جیب یا اس کے پاس سے ملنے والے کاغذ اور اس کی آخری تصویر کو محفوظ کر لیتے ہیں اور اپنے ریکارڈ میں رکھ لیتے ہیں۔ ناظرین، ایسی قبر کے اوپر بدقسمتی ہے کہ مرنے والے کا نام نہیں لکھا ہوتا کیونکہ وہ لاوارث ہوتا ہے۔ ایسے قبر کے کتبوں پر انتظامیہ میانی صاحب لکھا جاتا ہے اور ساتھ ہی وہاں پر نشانی کے طور پر ایک نمبر لکھ دیا جاتا ہے۔ اپنے پیارے کو ڈھونڈتے ہوئے خدشات کے ساتھ، خوف کے ساتھ وہاں پر ڈرتا آئے تو اس کو وہ چیزیں، وہ نشانیاں دکھا کر پہچان کرائی جاتی ہے اور اس کے بعد اس خاندان کو اس کے پیارے کی قبر پہ لے جا کر نشاندہی کی جاتی ہے کہ یہ ان کے پیارے کی قبر ہے اور ان کی تاریخ انتقال فلاں تھی۔ اگر ورثہ کا اصرار ہو کہ وہ اپنے پیارے کی، اپنے عزیز کی میت اپنے آبائی قبرستان لے جانا چاہتے ہیں تو اس کا بھی قانونی طریقہ کار موجود ہے کہ میجسٹریٹ کی اجازت اور کاغذات کا پیٹ بھرنے کے بعد وہ میت اور قبر میں جو باقیات موجود ہوتی ہیں وہ خاندان کے حوالے کر دی جاتی ہیں۔ لیکن ناظرین، ایک بڑی ہی تکلیف دہ بات ہے اور لمحہ فکریہ ہے کہ جب کسی کو حادثہ پیش آتا ہے اور اس کے نتیجے میں اس کی جان چلی جاتی ہے تو لوگ کیوں لالچ میں اس کی جیب سے وہ نشانیاں اور اس کی پہچان کو نکال لیتے ہیں اور اس کے بعد ایک اچھا بھلا انسان جس کی ایک پہچان اور ایک نام ہوتا ہے وہ لاوارث اور نامعلوم ہو جاتا ہے۔ ان لاوارث افراد کی قبروں کو دیکھ کر جسم پر لرزہ طاری ہونا ایک فطری عمل ہے، کیونکہ نہ تو تدفین کے بعد ان قبروں پر کوئی پانی ڈالتا ہے، نہ کوئی پھول ڈالتا ہے، نہ ہی کوئی ان قبروں پر فاتح خوانی کے لیے آتا ہے۔ ناظرین، آپ سے استدعا ہے کہ ایک دو روز کے بعد آپ عید کے موقع پر اپنے پیاروں کی
قبروں پر جائیں گے اور قبروں کی دیکھ بھال کریں گے، ان پر پانی ڈالیں گے اور فاتح خوانی کریں گے، تو ان بد نصیبوں کی قبروں پر بھی پھول ڈالیں اور دعا کے لیے، مغفرت کے لیے ہاتھ بلند کریں۔ جو اب اس دنیا میں نہیں رہے اور ان کے ورثہ بھی ان کی موت سے لاعلم ہیں اور ہمہ وقت منتظر ہوتے ہیں کہ شاید کوئی ایسا لمحہ ہو جب ان کا پیارا اپنے گھر کو لوٹ آئے۔ یہ تکلیف دہ موت اور ایسا منظر کسی کو نہ دیکھنا پڑے، ایسی موت سے اللہ تعالیٰ ہر کسی کو بچائے کہ اس کے وقت نزاع، وقت وصال، اس کا کوئی عزیز و اقارب، اس کا اپنا کوئی پیارا اس کے پاس نہ ہو جب اس کی آنکھیں بند ہو رہی ہوں۔ ایک بار پھر درخواست ہے کہ براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔